میں رات بھر جاگتا رہا. نیند تو آ رہی تھی لیکن اس لڑکی کی وجہ سے زبردستی جاگ رہا تھا جو میرے سامنے والی سیٹ پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہولے ہولے کرا رہی. وہ خوبصورت لڑکی تھی. میں اس کا نام نہیں جانتا تھا. یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا کہانی ہے. میں اس وقت ریلوے پلیٹ فارم کی ایک دور افتادہ میز پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ وہ میرے برابر آ کر بیٹھ گئی. اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا. اس پر ہلکا ہلکا ریشہ داری تھا. اس نے بیٹھنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے کہا, دیکھیے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کیا آپ رات بھر میری حفاظت کر سکیں گے؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا. حفاظت؟ ہاں. اس نے گہری سانس لی. نہ جانے کس وقت میرے ساتھ کیا ہو جائے اور میرا جاننا بھی ضروری ہے. یہاں ویسے تو بہت لوگ ہیں لیکن آپ پر بھروسہ کرنے کو دل چاہا اس لیے آپ سے کہہ رہی. آپ کو جانا کہاں ہے؟ دیپال پور. اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا. میں شاید اس سے کچھ اور پوچھتا لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور دھیرے دھیرے کرا رہی. اسی دوران ریل بھی آ گئی تھی. ریل کی تیز آواز نے اسے بیدار کر دیا تھا. پلیز, اس نے مجھ سے کہا. میں سہارا دیکھ کر ریل میں بٹھا دیں. میرے پاس اے سی کا ٹکٹ ہے. اے سی کا ٹکٹ میرے پاس بھی تھا اس لیے اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. وہ بہت بیمار نظر آ رہی. نہ جانے کیا ہوا تھا. خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر راستے میں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں خامخواہ پھنس جاؤں گا. میرا خیال ہے اگر یہ معاملہ صرف انسانی ہمدردی کا ہوتا تو شاید میں اتنی پریشانی مول نہیں لیتا. لیکن وہ لڑکی جوان اور خوبصورت تھی. ایسی صورت میں کوئی بھی اس کے ساتھ پرابلم پیدا کر سکتا تھا. اسی لیے میں رات بھر اس کے ساتھ جاگتا رہا. ایک دو بار میں نے اسے پانی بھی دیا تھا اور ایک بار ڈائننگ کار سے اس کے لیے چائے بھی منگوائی تھی. دیپال پور صبح 8 بجے آیا تھا. میں نے اسے بیدار کرتے ہوئے کہا, تمہارا دیپال پور آ گیا ہے, یہاں اترنا ہے تمہیں؟ ہاں. اس نے ایک گہری سانس لی. لیکن میں اپنے گھر تک خود نہیں جا سکتی. اگر آپ مجھے پہنچا سکے تو مہربانی ہوگی. لیکن مجھے تو آگے جانا ہے, اگلے اسٹیشن تک. یہاں سے تانگے مل جاتے ہیں. اس نے کہا, تھوڑی دیر کا سفر ہے. آپ نے رات بھر میری نگرانی کی ہے, کیا اس وقت چھوڑ دیں گے؟ اس نے بات ہی ایسی کہہ دی کہ میں بھی اپنا سامان لے کر دیپال پور اتر گیا. اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جو میں نے اٹھا لیا تھا. اسٹیشن کوئی خاص بڑا نہیں تھا اور لوگ بھی بہت کم دکھائی دے رہے تھے. ظاہر ہے اور ایک چھوٹا علاقہ تھا. پلیٹ فارم کے باہر ہی دو چار تانگے والے کھڑے تھے. وہ لڑکی میرا سہارا لیتی ہوئی لکھاتے قدموں سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی. کہاں جانا ہے تمہیں؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ تانگے والے سے کہنا حویلی پہنچا دے, اس نے کہا. تانگے والے سے جب میں نے حویلی کے لیے کہا تو اس نے جلدی سے نیچے اتر کر میرے ہاتھ سے سامان لے کر تانگے میں رکھ دیا. وہ پچھلی نشست پر تقریباً لیٹ گئی تھی جبکہ میں کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا. 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد ہم حویلی پہنچ گئے اور ایک شاندار حویلی تھی جس طرح کی حویلیاں ہوا کرتی ہیں. اونچی اونچی دیواریں, لوہے اور لکڑی کا بنا ہوا ایک بڑا سا گیٹ جس کی زنجیر اسی کوچوان نے ہلائی. گیٹ کھول دیا گیا. ملازمین باہر نکلے تو ان کی پریشانی دیکھنے کی قابل تھی. وہ سب اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو رہے تھے. چھوٹی بی بی, آپ اس طرح سامان لے کر اندر جاؤ, اس لڑکی نے کہا. میں بیمار ہوں, ان صاحب کو مہمان خانے میں لے جاؤ. ذرا سی دیر میں سب کچھ ہو گیا تھا. لڑکی اندر چلی گئی. تانگے والے کو پیسے دے کر رخصت کر دیا گیا. میں مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا. میرا بیگ بھی وہیں آ گیا. مہمان خانہ بھی بہت زبردست تھا, بہت شاندار انداز سے سجا ہوا. کچھ قدیم طرز کا فرنیچر لیکن بہت صاف ستھرا. یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق اسی حویلی سے ہے, اس لیے سب اسے چھوٹی بی بی کہہ رہے ہیں. واش روم بھی تھا. میں نہا کر اور کپڑے بدل کر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا. میں بتانا بھول گیا کہ وہاں ایک الماری میں ڈھیر سی کتابیں بھی تھی. یعنی میں اپنا وقت گزار سکتا تھا لیکن میں یہاں وقت گزارنے تو نہیں آیا. میرے لیے ایک ملازم چائے اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی لے آیا. اس کے جانے کے بعد میں نے الماری کی کتابوں کا جائزہ لیا. بہت اعلیٰ معیار کی کتابیں تھیں. میں نے ان میں سے ایک کتاب اٹھائی. آخر کب تک کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے میں سو گیا. بیدار ہوا تو رات ہو چکی تھی. باتھ روم ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو گیا تو ایک ملازم پھر کھانے کی ٹرے لے کر آ گیا. لیکن اب میں بوریت محسوس کرنے لگا تھا. میں وہاں کب تک پڑا رہ سکتا تھا؟ مجھے آگے جانا تھا. وہ لڑکی جیسے مجھے بھول ہی گئی تھی. میں نے اس لیے ملازم سے کہا, سنو, اپنی چھوٹی بیوی سے کہو کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. صاحب, چھوٹی بیوی ابھی خود آ رہی ہیں. اس نے بتایا. آپ ان سے بات کر لی. کھانے سے فارغ ہوا تو وہی تھا کہ وہ لڑکی کمرے میں آ گئی اور اس وقت بالکل فریش ہو رہی. اس نے بہت خوبصورت ڈریسنگ کر رکھی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ. تمہیں یہ سب دیکھ کر حیرت ہو رہی ہوگی, اس نے پوچھا. ظاہر ہے میں تو بری طرح الجھا ہوا ہوں. اب میں تمہیں بتا دوں کہ میں اس حویلی کی مالک ہوں, یعنی چھوٹی بیوی. مجھ سے بڑی ایک بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ یہاں نہیں رہتی. میرا نام صفیہ داور ہے. داور نواز خان میرے والد صاحب کا نام ہے. تم نے شاید یہ نام سنا ہوگا. ہاں, کئی حوالوں سے سن رکھا ہے. بہت بڑے زمیندار, سیاستدان, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک علم دوست ہے. ہاں, وہی ہے میرے ابو, اس نے بتایا. اب تم پوچھو گے کہ میں تمہیں اس طرح کیوں ملی, میں کہاں سے اس طرح عام مسافر کی طرح سفر کر رہی تھی, وغیرہ وغیرہ. تمہاری مرضی. میں نے ایک گہری سانس لی. اگر تم بتانا چاہو تو بتا دو. میں بھاگ کر آئی ہوں.
اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں اس طرح بھاگی ہوں جس طرح دوسری لڑکیاں بھاگتی ہیں، بلکہ میں شہر سے اپنی خالہ کے گھر سے بھاگی ہوں۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ کچھ یوں تھا کہ اس کی خالہ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی، جبکہ وہ بیٹا صفیہ کو پسند نہیں تھا، لیکن خالہ کا حکم چلتا تھا۔ دوسری طرف صفیہ بھی اتنی ضد کی پکی تھی، وہ ایک رات خالہ کے گھر سے بھاگ نکلی، اس نے کسی کو بھی واپس جانے کی خبر نہیں دی تھی، اسی لیے تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ بیمار بھی تھی۔ پھر اسے میں راستے میں مل گیا اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ توبہ ہے، توبہ، تو یہ ہے کل کہانی۔ میں نے کہا، نہیں، کہانی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ اس نے کہا، ایک گہری سانس لی۔ ویسے میں نے بھی ابھی تک تمہارا نام نہیں پوچھا۔ رافعہ نام ہے میرا، میں نے بتایا۔ رافعہ، تم میرے منگیتر ہو، اس نے بے ساختہ کہا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کیا؟ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھو، یہ تو بتانا تھا نا، خالہ کے بیٹے کو ٹھکرانے کا کوئی معقول جواز تو ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، اور تم میرے لیے جواز بن سکتے ہو۔ یہ سمجھو کہ میں دھوکے بڑ دکھاوے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اور منگنی وہ بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر کیا قباحت ہے؟ اور ویسے بھی یہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کرو اور چلے جاؤ، کم از کم جاتے ہوئے مجھ پر ایک احسان کر دو۔ دیکھو صفیہ، تمہارے والد بڑے آدمی ہیں، بہت طاقتور قسم کے، اور میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ شاید یہ ڈرامہ ہی سے، لیکن وہ کبھی بھی ایک بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، ابو بہت زبردست آدمی ہیں، بہت روشن خیال قسم کے ہیں، انہوں نے کبھی ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ تم بس ان کے سامنے وہی ظاہر کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہ بلا ٹل جائے گی۔ اس کے بعد کوئی بہانہ نہ کروں گی تو تمہاری طرف سے بس کیس ختم ہو جائے گا۔ اور فرض کرو کہ میں کیس ختم کرنا نہ چاہوں تو؟ میں معنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خود میری بھی خواہش یہی ہو کہ میں تم سے وابستہ نہ ہوں، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گی؟ صفیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، اور پھر اس کے ہونٹ کپا کر رہ گئے۔ اور کچھ دیر بعد سوچ کر بولی، اب میں نیت تو نہیں جانتی، لیکن اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اس رات داور نواز خان یعنی صفیہ کے والد سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ انتہائی معقول آدمی تھے، بہت مطالعہ تھا ان کا، اور دوسری جاگیرداری اور سیاست دانوں سے بالکل مختلف۔ تو صفیہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی ہے؟ جی جناب، میں نے بتایا۔ میں نے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ صفیہ کن حالت میں مجھے ملی تھی، اور اس نے مجھ سے کیا کہا تھا، وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ بے وقوف لڑکی، داور نواز نے ہنکارا بھرا۔ اگر اسے شجر پسند نہیں تھا تو مجھ سے بات کرتی، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ڈرامہ شاید اس نے آپ کے خوف سے کیا ہوگا جناب۔ خیر، اب تم بتاؤ، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ مجھے تو یہاں سے جانا ہے جناب، میں نے کہا۔ اس وقت تو رات ہو گئی ہے، لیکن صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ تم 2-4 دن نہیں رک جاؤ۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں شہر جیسی تفریح تمہیں نہیں ملے گی، لیکن اور دلچسپ بہت ہے، جیسے شکار، پرندوں کا شکار، جس کے لیے ہم کل صبح روانہ ہو رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، میں خوش ہو گیا تھا، خود مجھے بھی اس کا بہت شوق ہے جناب۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہوئی۔ اب کل ہم صبح سویرے ساتھ چلنا، صفیہ بھی ساتھ ہوگی۔ دوسری صبح مجھے بہت جلدی بیدار کر دیا گیا تھا۔ میں ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر آیا تو یہ قافلہ چلنے کو تیار تھا۔ داور نواز، اس کے 3 ملازمین اور خود صفیہ۔ صفیہ نے اس وقت سفاری سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ 2 جیپیں بھی کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں تو بھائی بتاؤ، داور نواز نے پوچھا۔ جی جناب، جب آپ لوگ تیار ہیں تو میں بھی تیار ہوں۔ صفیہ اور داور نواز ایک جیپ میں بیٹھ گئے، جبکہ ملازمین کھانے پینے کی چیزیں اور بندوقوں کے ساتھ دوسری جیپ میں تھے۔ راستے میں صفیہ نے مجھ سے پوچھا، رافعہ، تم نے کبھی بندوق چلائی ہے؟ نہیں، آج تک نہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا دی، میں سکھا دوں گی۔ آدھے گھنٹے کی پریکٹس میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوگے۔ راستہ کٹنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ داور صاحب کی باتیں بہت دلچسپ تھیں، ان کی جنرل نالج نے مجھے مرعوب کر دیا تھا۔ میرے لیے کھیلانے کی بات تھی کہ اتنے سارے بکھیروں کے باوجود انہوں نے اتنا علم کس طرح حاصل کر لیا ہوگا۔ اب ہم جس راستے پر سفر کر رہے تھے وہاں دور دور تک سوائے ریت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ریگستان تھا، بہت دور تک پھیلا ہوا۔ اس ریگستان میں ہرن کہاں سے آ گئے؟ میں نے صفیہ سے پوچھا۔ یہ تم نے عقل مندی کا سوال کیا ہے، وہ ہنس پڑی۔ ہرن ریگستان میں نہیں ہے، داور نواز نے بتایا۔ ریگستان کو عبور کرنے کے بعد ایک جنگل ہے، ہرن اس جنگل میں ہیں اور بے شمار۔ میں پہلی بار ایسا سفر کر رہا تھا، اس لیے ریگستان مجھے مرعوب کرتا جا رہا تھا، حالانکہ ہر طرف ایک ہی جیسا منظر تھا۔ اس کے باوجود اس کی دلچسپی برقرار۔ ہم نہ جانے کتنی دور نکل آئے تھے۔ جیپوں کے پہیے خاص قسم کے تھے، اس لیے انہیں ریت پر چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر ایک جگہ جیپیں روک دی گئیں۔ شام ہونے والی تھی۔ میرا خیال تھا کہ قافلہ یہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے رکا ہوگا، لیکن بات کچھ اور تھی، ایسی بات کہ جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جیپوں کے رکتے ہی اچانک
अचानक दावर नवाज ने अपनी बंदूक का रुख मेरी तरफ कर दिया है। चलो उतरो जीप से और 100 तक गिनती में जितनी तेज दौड़ सकते हो अपनी जान बचाने के लिए भागो, वरना गिनती के खत्म होते ही मैं गोली चला दूंगा। जी, मैं सख्ते में रह गया। ये आप क्या कर रहे हैं? अबू ठीक कह रहे हैं, सफिया की आवाज आई। इसने भी बंदूक उठा कर रखी थी जिसका रुख मेरी तरफ था। अब तुम जल्दी से उतरो, भागना शुरू कर दो, वरना मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। और मैंने जीप से उतरकर भागना शुरू कर दिया। बेपनाह खौफ, हैरत, ऊपर से आग बरसाता हुआ सूरज और तपती हुई रेत, खुदा जाने किस जुर्म की सजा दी जा रही थी। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? दावर नवाज ने कहा था, हम तुम्हें इसलिए भागने का मौका दे रहे हैं कि तुमने एक हद तक सफिया की मदद की, वरना उसूलन गोली मार देनी चाहिए। मैं इससे ये भी नहीं पूछ सका था कि आखिर क्यों? मैंने सफिया की मदद करके कौन सा जुर्म किया था? क्या कसूर था मेरा क्या कसूर था?